سعید بن زید تم بھی تیار ہو جاؤ، اے ابو عبیدہ ابن جراح تم بھی تیار ہو جاؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اس کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمیں اس کے دیدار کے لیے جانا ہے، ہمیں اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اب یہ مقدس قافلہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت جانے قافلہ بن کر کے آگے چل رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب در فاطمہ پر پہنچے، دروازے پر دستک دی ہے، میرے آقا نے اجازت طلب کی، میرے آقا کو اجازت مل گئی، میرے آقا ماں صحابہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا حسین مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اور میرے آقا نے کچھ کانوں میں سرگوشی کی، اور میرے آقا نے اشارے اور اشارے ہی میں فرمایا اے میرے بیٹے حسین، یہ امام الانبیاء کی آواز ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کی آواز ہے، یہ سارے کائنات کے مالک و مختار کی آواز ہے، تم اس آواز کی لاج رکھ لینا۔ تو جب میرے آقا نے اشارے میں فرمایا تو حسین نے اشارے ہی اشارے میں جواب دیا تھا اے نانا جان اگر یہ آواز آپ کی ہے تو یہ کان بھی آپ کے نواسے حسین کے ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کا نواسا حسین اپنے سر کو قلم کرا دے گا مگر پرچم اسلام کو جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کو دیکھا، حضرت ابو بکر نے حسین کو دیکھا تو حضرت ابو بکر نے کہا میرا حسین، حضرت عثمان نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے حسین کو دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت علی نے دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت فاطمہ نے دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت بلال نے دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت سعید بن زید نے دیکھا تو کہا میرا حسین، یعنی صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا میرا حسین، حضرت جبریل نے کہا میرا حسین، حضرت میکائیل نے کہا میرا حسین، حضرت اسرافیل نے کہا میرا حسین، حضرت میکائیل نے کہا میرا حسین، اور خود پروردگار عالم نے کہا میرا حسین۔ ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سرکار اپنے نواسے کو کبھی سونتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی آپ کے گلوئے مبارک کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے لبھائے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ کے رخسار کو چومتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے کہا تھا بابا جان میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے رخسار کو چومتے ہیں، اپنے بچوں کے لبوں کو چومتے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ حسین کو چومتے بھی ہیں اور آپ حسین کو سونگتے بھی ہیں، آقا اس میں کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں گلے کو تو اس لیے چومتا ہوں کہ میری ہی امت کے نااہل لوگ میرے نواسے حسین کو جو ہے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو میں اس لیے گلوئے حسین کو چومتا ہوں، اور میں سونگتا اس لیے ہوں کہ جب میں حسین کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی بو آتی ہے۔ یہ ہے مقام حسین کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو اگر تم حسین سے محبت کرو گے، اگر تم حسن سے محبت کرو گے، اگر تم فاطمہ سے محبت کرو گے، اگر تم علی اکبر سے محبت کرو گے، اگر تم علی اصغر سے محبت کرو گے، اگر تم قاسم و عباس سے محبت کرو گے تو محبت آئے گا نہیں جائے گی۔ میں نے بارگاہ امام میں عرض کی میرے آقا جب ہم آپ سے محبت کریں گے تو ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی شفاعت حسین۔ سنت
شاہ شرافت میاں سبحان اللہ۔ بات پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی شفاعت حسین کی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر حسین کی اہل بیت کی محبت ہو تو حدود شریعت میں رہ کر کے ہو، اگر حسین کی محبت ہو تو قیود شریعت میں رہ کر کے ہو۔ اس لیے کہ آج بعض لوگ اہل تشیع کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور رافضیوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہمیں رافضیوں کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں تو حسینی طریقے پر چلنا ہے، ہمیں تو حسینی کردار کو اپنانا ہے، ہمیں حسینی کردار اور کیریکٹر کو اپنانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں، امام حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے اذان دی اور میرے آقا نے اذان کو سنا، مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر نے اذان کو سنا، مسجد میں تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم نے اذان کو سنا، مسجد میں تشریف لے گئے۔ عثمان غنی نے اذان کو سنا، مسجد میں چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اذان کو سنا اور مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جب جماعت کا وقت ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، مصطفیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ایک سائیڈ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے قیام فرمایا، حسین اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ میرے آقا نے رکوع فرمایا، حسین اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ لیکن میرے آقا جب حسین میرے آقا کا سر سجدے میں جھکتا ہے تو حسین اپنی جگہ سے چھلانگ لگاتے ہیں اور حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت نبوت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسا عجیب طرفہ تماشا تھا اور حور محو حیرت تھی، فرشتے دم بخود تھے۔ جبریل امی پکار اٹھے تھے، مولا یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، امام الانبیاء کی پشت پر حالت نماز میں بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اللہ، تو حضرت جبریل امی نے جب یہ کہا تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل امی، آج ایک چھوٹا سا بچہ اگر حالت نماز میں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ گیا ہے تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن اے سترہ نشین سنو، آج جس بچے کو تم اس کے نانا کی پشت پر دیکھ رہے ہو، کل میدان محشر میں نیزے پر چڑھ کر کے تم اسے قرآن پڑھتے بھی دیکھ لینا۔ اب حالت نماز میں ہے اور حضرت امام حسین اپنے آقا کی پشت پر ہیں، اپنے نانا جان کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج حضرات گرامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل و مسدود ہو جاتی ہے، اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر مصطفیٰ کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مگر میں ان تہن فریدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان بد عقیدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارے تم یہ کون سا فلسفہ سمجھا رہے ہو، یہ تم کون سا میسیج و پیغام دے رہے ہو کہ اگر حالت نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل و مسدود ہو جاتی ہے۔ ارے جس نبی نے نماز لا کر کے دی ہو، اگر اسے خیال میں نہ بسایا جائے تو وہ عبادت ہی کیا ہے، وہ نماز ہی کیا ہے۔ میں نے عالم تصور میں حسین کی بارگاہ میں سوال کیا، اے میرے آقا حسین ذرا یہ بتائیے کہ آپ حالت سجدہ میں اپنے نانا جان کی پشت پر کیوں سوار ہو گئے؟ تو امام حسین کی بارگاہ سے آج بھی کربلا سے یہ جواب مل رہا ہے کہ ارے تمہیں نہیں معلوم ہے، آنے والے زمانے میں لوگ کہیں گے کہ اگر حالت نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز باطل و مسدود ہو جاتی ہے۔ مگر حسین نبی کی پشت پر ہیں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی کی نماز باطل و مسدود نہیں ہوئی۔ تو میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ حسین میرا نواسا بھی ہے، حسین میرا امتی بھی ہے۔ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ اور میرا وجدان عقیدت تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی کوئی نماز ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سر ہے بندگی کے لیے اور دل ہے محبت کے لیے،
سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے. اور اے مسلمانوں جب تم نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو تو تمہارے دل سے یہ آواز آ رہی ہو, یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے, میرا گل امید مہکتا دکھائی دے, اور سجدہ جہاں کرو تو کعبہ دکھائی دے, سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے, سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے. اچھا میرے آقا نے جب محسوس فرمایا کہ حسین ہے تو سرکار چاہتے تو سر کو اٹھا لیتے, سجدے سے سر کو اٹھا لیتے, مگر نہیں, سرکار نے سجدے کو طویل فرما دیا. 3 مرتبہ میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا مگر حسین نہیں اترے. 5 مرتبہ کہا حسین نہیں اترے. 11 مرتبہ کہا مگر حسین نہیں اترے. یہاں تک کہ جب 72 مرتبہ میرے آقا نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو حسین جلدی سے پشت نبوت سے اترے ہیں, اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں. درے فاطمہ پر پہنچے, دروازے پر دستک دی, دروازہ کھولا گیا, اندر داخل ہوئے. حضرت خاتون جنت نے کہا تھا اے میرے بیٹے حسین ذرا یہ بتا دے, اے میرے لال تم کہاں گئے تھے؟ بڑی دیر سے گھر میں آئے ہو, بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. عرض کرتے ہیں امی جان میں تو مسجد نبوی میں گیا تھا, آج ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے. خاتون جنت نے فرمایا اے میرے بیٹے آشکارا کرو کیا واقعہ رونما ہوا ہے. حسین عرض کرتے ہیں امی جان میرے نانا جان نماز پڑھا رہے تھے, میں حالت سجدہ میں اپنے نانا جان کی پشت پر سوار ہو گیا. اللہ اللہ. حضرت خاتون جنت نے جب یہ سنا تو میرے آقا حسین سے کہنے لگتی ہے اے میرے بیٹے حسین تم نے نماز کا بھی خیال نہیں کیا, کیا تم نے لحاظ سجدہ نہیں کیا, کیا تم نے پاس نبوت نہیں کیا, کیا تم نے لحاظ رسالت نہیں کیا کہ تم حالت سجدہ میں اپنے نانا جان کی پشت پر سوار ہو گئے. تو حسین نے مسکرا کر کے کہا تھا امی جان اس میں کچھ رموز و اسرار ہیں, اس میں کچھ فلسفہ ہے, اس میں کچھ معما ہے. تو خاتون جنت نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے اس رات کو اشارہ تو کرو, اور اے میرے لال ذرا بتا دو دے کہ تو کس لیے بیٹھا تھا. تو حسین نے جواب دیا تھا امی جان جب میں اپنے نانا کی پشت پر سوار ہوا تو میرے آقا ہو میرے آقا اور میرے نانا جان نے مجھے گرنے سے بچانے کے لیے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا, 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا, یہاں تک کہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور مجھے گرنے سے بچا لیا ہے. تو آج میرے نانا جان نے 72 مرتبہ مجھے تسبیحات کو پڑھ کے مجھے گرنے سے بچایا ہے. میں 72 جانوں کو میدان کربلا میں دین کے نام پر شہید کرا کے مذہب اسلام کو بچا لوں گا, عظمت قرآن کو بچا لوں گا. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ والصلاة والسلام علی من اتبع الہدی.